للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب۔ آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے، اور ناظرین اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تربیت اولاد ایک طویل موضوع ہے، اور اسلامی گھرانے کا تصور اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس کی بنیاد اسلامی شریعت پر قائم نہ ہو۔ تربیت اولاد کے تعلق سے جن باتوں کا خیال کرنا ہے، ان میں سے ایک بچوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے شوق میں شرعی حدود کا لحاظ نہیں کرتی، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی بگڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات جو کھانے پینے کے تعلق سے ہیں، مختصر طور پر بتائیں۔ بسم اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اسلام دین اعتدال ہے، افراط اور تفریط سے پاک دین ہے۔ وہ ہر معاملے میں اسلام کا یہ فنڈامنٹل اصول کار فرما ہے، کھانے پینے کے تعلق سے بھی ہو، لباس پوشاک کے تعلق سے ہو، گھر کی تعمیر کے تعلق سے ہو، یا عبادات وغیرہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو اعتدال یہاں بھی ہے کہ کھاؤ پیو اور زیادہ نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو، کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس کا بہرحال جسمانی اور طبی نقصان ہے۔ طب نبوی میں یہ بہت بڑا اصول ہے کہ آدمی کھانے پینے میں اگر اعتدال سے کام لیتا ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ پیٹ کا 3 حصہ بناؤ، ایک حصے میں کھانا ہو، ایک حصے میں پانی ہو، اور ایک ثلث 1/3 سانس لینے کے لیے ہو۔ تو یہ اصول بچوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جب وہ ہوشیار ہو جائیں تو، اور ان کے گارجین حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کھائے جا رہے ہیں تو اس پر نظر رہے کہ وہ اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ ان کے لیے وہ درد سر بن جائے، خود بچے بیمار پڑ جائیں اور ماں باپ پریشان ہو جائیں۔ تو کھلائیں اور اچھی غذا کھلائیں، جس کو جو میسر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا چاہتا ہے، لیکن اس میں یہ اعتدال ضروری ہے کہ صاحب جب وہ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا دینا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ صاحب امساک ہونا چاہیے، بخالت ہونی چاہیے، کہ صاحب جیسے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ہند نے شکایت کی تھی نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، نہیں ان کو کہ میرا شوہر رجل مسیک، بخیل آدمی، اتنا بھی نہیں دیتا کہ بال بچوں کی کفالت ہو سکے۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب خذی من مالی بالمعروف، بغیر اس کو بتائے ہوئے بھلائی کے ساتھ معروف طریقے پر، کہ تمہارے مرد کی کمائی کے حساب سے تمہاری جیسی عورت کتنا پیسے لے کر خرچ چلا سکتی ہے، اتنا بغیر اس کی اجازت کے لے سکتی ہو اگر وہ بخیل ہے تو بخل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پوشاک میں، اس کو اعتدال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ نور صاحب ایک بات صرف آدھی منٹ کی صرف یہ تھی، جیسا مولانا اس کی جانب اشارہ کر دیا آخر میں، بہت زیادہ ضائع بھی کرتے ہیں بچے کھانا، آداب نہ سکھانے کی وجہ سے اور ان کو صحیح بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کھانا وہ زیادہ لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھینکا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث شریف میں جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ خود مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، اور ادھر ادھر اگر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی بچے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تو بھی آداب بتانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ آپ نے جو ایک بات یہ بتائی تھی کہ بھئی نامناسب چیزیں بچوں کو کھلاتے ہیں، یا یہ کہ جو اسلام میں منع بھی ہے اس چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں، تو حرام کی طرف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے نامناسب چیزیں، ناجائز چیزوں کی طرف تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلم گھرانے کے والدین اس کی طرف سوچیں گے۔ آج کل مغربی کلچر جیسا چل رہا ہے، لیکن کچھ لایانی چیزیں جس سے جسم کو کچھ غذائیت نہیں ملتی، خام خواہ پیسے ضائع ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے ماکولات ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہیں جو آج کل چل رہے ہیں، میرے خیال سے اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ کبھی بچے ہیں، تفریح ہو گئی، لیکن عام حالات میں اس کی جگہ پر اس کا بدل دودھ ہے، دیگر چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی غذا کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے کھانے سے ان کی صحت بھی بگڑتی ہے اور اس سے اخراجات بھی بڑھتے ہیں، تو اس جانب بھی اگر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بچے کو کھلانے کے سلسلے میں ہمیں 2 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو طبی طور پہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، اور ایک شرعی طور پہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ بالکل، ہمیں یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہیں اور سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کھجور لے کے منہ میں رکھ لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ سے اس کو نکالا، تو ظاہر ہے یہ شرعی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تعلیم دی۔ تو یہ دو باتیں ہمیں بچوں کے تعلق سے، آج بچے چنگم بہت کھاتے ہیں، مثلا چنگم کھاتے ہیں اور لوگ چنگم لا کے دے دیتے ہیں، وہ دیر تک اس کو کرتے ہیں، پھلاتے ہیں، نکالتے ہیں، کسی پر مارتے ہیں، کسی کے بدن میں چپکا دیتے ہیں، کپڑے میں لگا دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے باہم لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خود بچوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز بجائے دینے کے ہم انہیں ایسی چیز دیں جس کی وجہ سے یہ جھگڑے کھڑے نہ ہوں۔ اگر اس پہ ہم نے توجہ نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے دندان میں خرابی پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً کیڑے لگ جاتے ہیں۔ جب کیڑے لگ جاتے ہیں تو دودھ کا دانت جو کہتے ہیں وہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو دانت ہے جو زندگی بھر ساتھ دینے کے لیے گویا کہ ہے، اگر ہم نے اس میں کوئی خرابی کی تو ہم ذمہ دار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والا دانت بھی متاثر ہو جائے۔ اس لیے والدین کو اس سلسلے میں بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ بہرحال کافی باتیں ہو گئی ہیں کھانے کے متعلق، مناسب یا غیر مناسب غذا پر شیخ نے شیئر کر دیا۔ کھانے کے آداب پر ذرا توجہ کم دی جاتی اس زمانے میں، اس لیے دو چیزیں میں یہاں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، جیسے کہ بات آئی کہ کبھی کھانے میں زبردستی نہ کی جائے، کیونکہ بچوں کو خاص طور پر اس صحت کے لیے بھی خلاف، شرعی نقطۂ نظر سے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں بسند حسن نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کسی کو جب وہ ناپسند کرنے لگتا ہے تب کھانا زبردستی اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ نہیں، جتنا ہمارے پاس یہ مہمان ہیں، ناپسند نہ ہو یا رغبت نہ ہو، رغبت، ہاں، جتنے کی خواہش اس کو ہے، جتنا وہ پسند اتنا ہی کھلاؤ، اس سے زیادہ نہ کھلاؤ۔ جو ساتھی، جو دوست، جو بچہ تمہارا جس چیز کو ناپسند کر رہا ہے کھانے میں، زبردستی اس کے ساتھ نہ کرو۔ تو گویا کہ یہ میڈیکل کے لحاظ کے علاوہ ایک شرعی حکم ہمارے سامنے ہے کہ آپ مہمان، آپ کے بچے جب بھی کھلائیں اتنی جتنی اس کو چاہا تو۔ لیکن مولانا اس سلسلے میں بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کھانے پینے میں بڑے نخرے کرتے ہیں، بہت مطلب زیادہ ستاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو بچوں کے تعلق سے یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے۔ وہ تو ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن عام طور پر نہیں۔ بات چلیے کہ جو ان کو نقصان پہنچائے۔ دوسری چیز یہ کہ آج والدین کھانے پینے کے آداب پر موجود بھی رہتے ہیں دسترخوان پر، جب بھی بچے بہت ہی زیادہ غیر اسلامی آداب کے حساب سے کھاتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ٹوکنے کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ اس کا احساس ہوتا ہے ان کو۔ یہ ہونا چاہیے کس طرح سے کھایا، یہ بہت ضروری پڑھ کے کھایا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے انسان کو کھانے کے پہلے کی دعا اولاد کو یاد، لیکن مشکل کیا ہے، ماں باپ خود بھی نہیں دعا یاد رکھتے تو اولاد کو کیا؟ اس لیے ماں باپ کو حقوق ہے اولاد کا کہ پہلے سیکھیں دعا کھانے کے بعد کی، اس کے بعد کھانا شروع کریں، کھانے کی دعا بچوں کو یاد کرائیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی مشہور کہ جس حدیث میں 3 آداب آپ نے بیان فرمایا۔ صحابی کھانے لگے، بچے تھے ادھر ادھر، بچے ہی تھے، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، 3 چیزیں اللہ کے رسول نے 3 ادب بیان کرتے۔ نمبر 1 بسم اللہ کے ساتھ کھاؤ، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ فرائض اور واجبات میں سے ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور اگر صحیح مسلم اس حدیث پر توجہ کی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک شخص کو ٹوکا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ نہیں، لا تکل بشمالک وکل بیمینک، اس نے کہا میرے دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لا استطاعت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کتنا غصے میں جواب دیا، آئندہ تم نگلا تستطیع، اب آئندہ بھی تم طاقت رکھو گا۔ صحابی رسول کہتے زندگی گزر گئی لیکن دایاں ہاتھ کھانے میں کبھی اس کا منہ تک اٹھا، سنت کے مقابلے میں اس نے اکڑ دکھائی تو اللہ تعالیٰ کی سزا۔ کبر اور غرور۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی مٹھائی ہوتی ہے، چاکلیٹ ہوتی ہے، اور دوسرے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں گھر میں، بجائے اس کے کہ دوسروں کو شریک کرے، خود اس پر حاوی ہو کر پوری طریقے سے اس کو مکمل طریقے سے کھانے کی جو عادت ہے، یہ غلط عادت ہے۔ ہونا چاہیے کہ جو ہے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے، دوسروں کو بھی اس میں موقع دے۔ اس سلسلے میں آپ کیا؟ اچھی بات ہے، اصل میں یہ ہے کہ جن صاحب نے لا کر چاکلیٹ دیا ہے، اگر ان کے گھر میں کئی بچے ہیں تو نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ تو انصاف کرنا چاہیے، عدل و انصاف کی بات ہے، نفسیات بچوں کی ہوتی ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہرحال یہ بری عادت ہے، اسے سمجھانا چاہیے، اور شیئرنگ اینڈ کیئرنگ جس کو بولتے ہیں، بچوں میں عادت آنی چاہیے شیئرنگ کی۔ ہاں، اس کے اندر یہ کہنا چاہیے اس کو محبت کے ساتھ کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ شیئر کرو، ان کو بھی شریک کرو۔ دیکھو آج کل ماشاءاللہ یہ مزاج ہے ڈیولپمنٹ ٹیروں میں وغیرہ میں دیکھتا ہوں
سفروں میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کھا رہا ہے اور دوسرے کا بچہ تک رہا ہے تو وہ بچہ جو اس کے والدین جو موجود ہوتے ہیں بچے کو دو. تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، لیکن گھروں میں تھوڑا سا ہرس و ہوس بچوں کی زیادہ رہتی ہے، اور وہ اصل میں عدم تربیت کا رہتی ہے. وہ شروع سے ہی اگر بچوں کو ایسا کریں کہ ایک ساتھ بیٹھا کر کھلائیں، اور ایک ساتھ بیٹھا کے کھلانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سب بانٹ کے کھانے کا مزاج بنتا ہے. اب یہ کہ ہر بچہ ہوٹل کے طریقے سے جیتا ہے، اپنے گھر میں کھانا وہیں پہنچایا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے، کچھ ویسٹ کرتا ہے. تو یہ شیئر میں ایک ساتھ بیٹھ کر گھر ہے، یہ ہمارا ہوٹل نہیں ہے کہ جہاں ایک کمرے کے آدمی دوسرے کمرے کے متعلق نہیں جانتے. ہر آدمی اپنے اپنی ٹیبل پر اپنے اپنے روم میں کھا رہا ہے. تو ایک ساتھ اگر آپ کھاتے ہیں مطلب محارم اور غیر محارم کا لحاظ کر کے تب اور بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو الحمدللہ اس میں شیئرنگ کی عادت پڑتی ہے. عام طور پر تربیت اولاد کے تعلق سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ بچے آج کل دیر دیر تک راتوں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف رہتے ہیں اور بہت دیر سے سوتے ہیں، اور اس کے غلط اثرات بچوں پر پڑتے ہیں. اس سلسلے میں مولانا آپ ناظرین کرام کو کیا ہدایت دیں گے؟ یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہیں کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد بچہ سو جائے، بڑے بھی سو جائیں، بچے بھی سونے کا اہتمام کریں. زیادہ دیر رات میں جاگنے کا ماحول نہیں بننا چاہیے، اس کے بہت سارے مضر اثرات بھی ہیں. نیند نہیں آتی مکمل ہوگی تو صحت خراب ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے اس کو اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے. فجر کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے دن کے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اب گھر میں اگر والدین حساس ہیں تو اسی انداز سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ سارا کام ان کا جو پڑھنے کا ہے، ہوم ورک ہے، دیگر چیزیں ہیں، یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کھانا وغیرہ بھی ہو جائے، اور عشاء کے بعد بچے اپنے اپنے بیڈ پر چلے جائیں تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے. بچوں کی نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے. اگر بچے پوری نیند نہیں سوتے ہیں تو ان کا ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے، اور نماز فجر کے لیے ان کی عادت بھی خراب ہوتی ہے. اب جہاں تک آپ نے ٹیلی ویژن یا دیگر مشاغل کا معاملہ کیا ہے تو یہ خود والدین کو طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی اگر اسلامی خطوط پر تربیت چاہتے ہیں تو ان کو کون سی مصروفیات ان کو اپنے گھروں میں دینی ہیں. ٹیلی ویژن کے سامنے ان کو بٹھانا ہے، جو آج کل ٹیکنیکل گیمز آ رہے ہیں ان کے سامنے ان کو بٹھانا ہے، یا ان کو ایسی تربیتی کتابیں ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، قصص الانبیاء ہیں، اسلاف کے واقعات پہ کتابیں ہیں، تربیتی کتابیں ہیں، کچھ اور قصے کہانیوں کی کتابیں بھی آ گئی ہیں جو تعمیر اخلاق کو بتاتی ہیں، یا قرأت وغیرہ یا تقاریر کی قرأت اور آڈیو تقاریر ویڈیو کی کیسٹیں ہیں، ہیں ان کو یا رکھیں. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس میں ایسی سیڈیز بن گئی ہیں نیشنل انٹرنیشنل سطح پر کہ اس میں تعمیر اخلاق کے چیزوں کی پروگرام ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کا وقت متعین ہو، یہ نہیں کہ رات میں بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دیکھتا چلا جا رہا ہے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اور وہ تو یہ چیز تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی مصروفیات کا خیال رکھیں اور شیڈول ایسا بنائیں کہ عشاء کے بعد وہ نہ جاگیں، خود بھی والدین بھی نہ جاگیں، وہ بھی نہ جاگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، زیادہ دیر تک نہ جائیں. جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جو ہے عشاء کے بعد کوئی ضروری عشاء چیز ہے تو اپنا کر لیا، لیکن اس کو یہ بس کہ اسی حد بہت تک. دیر تک اس کو جی، جاگنا بہت اور دیر متاثر کرنا، اتنی یہ دیر سب تک نہیں چیزیں جس سے بہتر صحت متاثر ہو یا فجر کی نماز چھوٹ. جی مولانا ایک اور بات غور میں آتی ہے، خاص طور پر گھروں میں تربیت کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو جب وہ شرارت کرتے ہیں یا وقت پر سوتے نہیں ہیں یا والدین کی بات نہیں مانتے ہیں تو بھوت شیطان اور فلاں سے ڈراتے ہیں. اولاد کو غیر اللہ سے ڈرانا، ابھی تذکرہ چل رہا تھا، ایک مثال وہ قول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انسان بچپنے میں جو چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور اگر بڑے ہونے کے بعد اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے تو پانی پر لکیر کے برابر ہے، وہ چیز قائم نہیں رہتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بسند حسن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو طویل حدیث مشکات سے پڑھتے پڑھاتے ہم سارے لوگ چلے آئے ہوئے ہیں، اوصانی خلیلی بعشر کلمات، اللہ کے رسول نے، ہمارے خلیل نے، اللہ کے رسول نے ہمیں 10 باتوں کی تاکید کی وصیت کیا. ان وصیتوں میں 3 وصیتیں جو ہیں ان کا سارا تعلق ہمارے اس موضوع سے ہے. مثلا آپ نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، شروع کہاں سے؟ لا تشرک باللہ، نماز، شراب، ساری چیزیں. آخر میں کیا بیان فرمایا؟ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی کمائی کو سب سے پہلے اپنی اولاد پر خرچہ کرنا. نمبر 2 وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ہمیشہ ان کو ڈرانا تو اللہ سے ڈرانا. یہ آج ہمارے یہاں جو غیر اللہ کا، جن کا ڈر، بھوت کا، چڑیل کا،
सांप का, जितने हमारे घरों में बच्चा नहीं सोता या माँ उसको बुलाना चाहती नहीं आता तो डराते हैं, तो गैरुल्लाह से, गैरुल्लाह से डरना भी एक माने में कभी कभार शिर्क को पहुंच जाता है। और तीसरी चीज इसको अल्लाह के रसूल ने वसीयत किया था, ला तरफा अन्हुम असाक अदबन, कभी अपनी औलाद को अदब सिखलाने के लिए अपने डंडे को कंधे से हटाना नहीं, डराने के लिए अदब का जी, अदब के सिर्फ लिए। डराना ही नहीं, जरूरत हो जरूरत तो उसकी पड़े पर। पिटाई भी होनी जी, जी, चाहिए। और ये जरूरत। तो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत है। जी, यहाँ एक और बात है कि छोटे बच्चों को खासतौर पर जब वो बोल नहीं पाते, ऐसे मरहले में होते हैं कि जो है खुद से पढ़ नहीं सकते, रुक़या कराना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का रुक़या करते थे, और शाम में रोज़ाना जो है आपका ये अमल था छोटे बच्चों के लिए। इस सिलसिले में आप वालिदैन को क्या हिदायत देते हैं? नहीं, ठीक है, मतलब अगर कुरान मजीद की आयत और ख़ासकर मुअव्विज़ात जो है वो तावीज़ शरइया हैं। एक मिनट, तावीज़ के बजाय उसका कोई उर्दू वाला इस्तेमाल करे, वरना तावीज़ का मतलब लोग समझते हैं तावीज़ लटकाना। मुअव्विज़ात मैंने कहा कि ऐसी आयत जिनके ज़रिए पनाह मांगी जाए, शर से अल्लाह पनाह ताला की चाहिए पनाह है। में आया जाए। मुराद क़ुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, इस तरह की जो सूर हैं जिनको मुअव्विज़ात कहा गया है, जिन सूरतों के ज़रिए हम हर किस्म के शर से पनाह चाहते हैं, तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी है कि बच्चों को नमाज के बाद उसको दम करें, और ख़ासकर मगरिब और फजर के बाद उस पर आयत पढ़ करके दम करें, आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करें, या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ करके दम करें, ताकि वो शयातीन के शर से बचें। या अगर किसी तरह की नज़र बद के शिकार हो गए हों तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी इज़ाला हो जाए। तो ये खैर एहसान है बच्चे के साथ, वालिदैन की तरफ से ये एहसान है, उसको करना चाहिए। और जब बच्चे कुरानी आयत को याद करने की उम्र में पहुँच जाएँ तो ये सूरतें उनको खुद याद दिलाई जाए और उनको कहा जाए कि आयतों को पढ़ के अपने ऊपर दम करो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह उनकी ज़ुर्रियत को सालिहा बनाए, ज़ुर्रियत सालिहा बनाए। ये बहुत बड़ी बात है, जो वालिदैन के दिल से जो दुआ निकलती है वो औलाद की सालिहियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है। और इसलिए हदीस में आया है कि बच्चों पर बद्दुआ ना करो, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़ुर्रियत को नेक और सालेह बनाए। आमीन आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा के वाक़यात जी बच्चों को वक्तन फ़वक्तन सुनाना और तरबियत में ख़ास तौर पर इस चीज़ का लिहाज करना, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है मौलाना? ये चीज़ गैर मामूली अहमियत की हामिल है जी कि बच्चों की तरबियत में इसका गैर मामूली असर है। जी अंबिया के वाक़यात बच्चों को बताने से एक तो उनको वाक़फ़ियत होती है कि अल्लाह के अंबिया गुज़रे हैं, उनकी क्या तालीमात थी। दूसरा ये कि उनकी जो सिफ़ात हैं और उनका जो अज़्म रहा है, उनका जो काम रहा है, उसका नक्श पड़ता है दिल दिमाग। ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बच्चों को बताने की ज़रूरत है। अब तो बहुत ही आम फाहम ज़ुबान में बच्चों के लिए भी किताबें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ आ गई हैं। ख़ुद सहाबे किराम जो हमारे हैं, इन पर किताबें आ गई हैं, इन पर भी सीरीज़ आ गई हैं, इनके वाक़यात बताना। तो होता यह है कि बचपन में बच्चे के सामने जब आइडियल होता है, जब उसके सामने नमूने आते हैं, तो वैसा बनने की वो कोशिश करता है। हम ये देखते हैं कि चाहे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हों, अमर बिन आस हों, अबू उबैदा बिन जर्राह हों, इस तरह के और भी हमारे काबरीन हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनकी शुजाअत के उनकी जो वाक़यात शुजाअत है, उनके जो अखलाक है, उनका जो किरदार है, जी ये सारी चीज़ें जो हैं, जब वाक़यात बच्चा पढ़ता है तो उसके अंदर हौसला पैदा होता है और वैसा बनने की सलाहियत पैदा होती है। अब ये जो अकाबरीन असलाफ़ हमारे जो पैदा हुए, इसमें माओं का और उनके बाप का, माओं का ज़्यादा और उनके बाप का भी ये रोल ये था कि ये चीज़ें वक्तन फ़ौक़तन उनके सामने सुनाई जाती थी, बल्कि सोते वक्त या सोने से पहले कुछ ज़्यादा ही इसका रिवाज था। तो वो जज्बा पैदा होता था और आगे चल कर के उनको ये अज़्म होता था कि हम भी इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और इस्लाम की खिदमत करेंगे और उसका बोलबाला करेंगे। आपके कहने से एक बात मालूम हुई कि बच्चों में बुलंद हिम्मती और पुख्ते इरादे पैदा करने की ज़रूरत है और इस पर तरकीज़ करने की ज़रूरत है वालिदैन की तरफ से, जिसकी तरफ आजकल जो है तवज्जो ही नहीं दी जाती तरबियत के बाप में। हत्ता कि मदरसों में, तालीमी दरसगाहों में जो है इसका ख्याल नहीं किया जाता है कि बच्चों में वो पुख्ता इरादे पैदा करें। जी मौलाना, आप और फरमा रहे थे? नहीं, इसमें बस तवज्जो की ज़रूरत है जी और जो कोशिशें जारी हैं, ये कोशिशों के पीछे यही मुहर्रिक है कि ये बात नाज़रीन तक पहुँचे, दूसरों तक पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे और हमारा माहौल इस्लामी बन जाए, घर का माहौल इस्लामी बन जाए और फिर इस्लामी उमूर और इस्लामी मुहर्रिकात के साथ हम ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं।
تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے اور ہر طرف ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ اجتماعی شعور کا پیدا کرنا اور امت کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرنا، کہ امت کی ہم خدمت کریں، دین کی ہم خدمت کریں، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج کی نسل میں۔ اب یہ چیز بھی بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک دین ہے، جی ہم یہ دین فطرت ہے، اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ذریعے ایک امت برپا ہوئی، امت وسط ہے وہ، جی ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ جی جی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں اور اس کو عام کرنے کی فکر کریں، جی سماج اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی فکر کریں۔ تو یہ جو اجتماعی شعور ہے کہ ہم اس اجتماعیت کا حصہ ہیں جی اور اس میں رہ کر کے اس میں اصلاح کا کام ہمیں کرنا ہے، بہتری کام کرنا ہے، یہ جذبہ بھی بچوں کو اول دن سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے چل کے وہ کام آ سکیں۔ مسلمان خیر امت ہے جی جی اور خیر کو پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہے تاکہ انسانیت کو امن و سکون عطا فرمائے اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے وہ کوشش کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کیسے علماء کرام نے پیغامات دیے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو اندھیرا پن ابھی موجود ہے وہ اجالے پن میں بدل جائے، امت میں، قوم میں، ملت میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو امت کا، ملت کا، دین کا درد رکھتے ہوں۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔